میرا نام صالحہ ہے اور میری عمر 29 سال ہے۔ میں خیبر پختون کے شہر ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں 7-8 سال کی تھی جب میرے پورے خاندان سے میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ میرا حسن اور میری دودھیا رنگت تھی، یعنی میں بہت زیادہ گوری رنگت والی تھی، دودھ کی طرح گوری۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ ٹکٹکی باندھے بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اور جو مجھے ایک بار دیکھ لیتا میرے حسن پر فدا ہو جاتا اور اپنے اپنے بیٹوں کے لیے یا پھر بیٹے اپنے خود کے لیے مجھے انتخاب کر لیا کرتے تھے۔ کانچ جیسی نیلی آنکھیں، لمبے شہد رنگ کے بال، سفید دودھ جیسی رنگت، ملائی جیسی چمکدار جلد مجھے 7 سال کی عمر میں ہی منفرد بناتی تھی۔ میرے امی اور بابا کو سب بہن بھائیوں کے مستقبل اور ان کی شادیوں کی فکر تھی، لیکن میری بالکل بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا کہیں بہت اچھی جگہ پر رشتہ ہو ہی جائے گا، اور اس کی وجہ تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دی ہے۔ لیکن باقی بھائی بہن شکل و صورت میں مجھ سے کم ہیں، اس لیے میری وجہ سے انہیں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میری امی اور بابا کو لوگ میری خوبصورتی کی وجہ سے بہت محبت دیتے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی مجھے بہت توجہ دیتے تھے۔ بابا تو مجھے کبھی بھی کسی بھی بات پر نہیں ڈانٹتے تھے، بلکہ وہ اکثر امی سے کہتے تھے کہ اسے کام کرنے نہ دیا کرو، یہ ہماری نازوں کی بیٹی ہے اور ہماری اتنی اچھی بیٹی ہے کہ اس کی تعریفوں کی وجہ سے میرا فخر سے سر اونچا رہتا ہے۔ نہ ہی کچھ کھانا بنانے کے لیے کہا کرو، انہیں میں موم کی گڑیا لگتی تھی جو شاید گرمی میں کہیں پگھل نہ جائے، ان کو یہی ڈر رہتا تھا۔ لیکن میری امی نے میری پرورش بہت الگ طریقے سے کی تھی۔ وہ کبھی بھی بابا یا کسی اور رشتہ دار کی باتوں میں نہیں آتی تھی، نہ ہی مجھے آنے دیا کرتی تھی۔ وہ سب کو یہی کہتی تھی کہ یہ بھی میری باقی بچیوں کی طرح ہی ہے، میرے باقی بچوں کی طرح ہی میری یہ بھی بیٹی ہے، اگر میں اس سے کام نہیں کرواؤں گی تو کل کو پرائے گھر جا کر باتیں سنے گی اور پھر ہمیں کوسنے دے گی۔ کہ امی بابا نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ لوگ ایک آدھ ماہ شکل و صورت دیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر باقی زندگی سفید چمڑی سے کام نہیں چلتا ہے، اسی لیے کام کرنا تو اسے سیکھنا ہی ہوگا، اور اسے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح کام تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ اس کے سسرال میں اپنے آپ کو کسوانا نہیں چاہتی، نہ ہی میں اس کے سسرال میں اپنا سر نیچے جھکانا چاہتی ہوں۔ اگر لڑکی کے ہاتھ میں ہنر ہو تو ہی سسرال میں مقام بنتا ہے، لڑکی اگر مٹھی ہو، کام چور ہو تو مقام نہیں ملتا۔ اور امی کی یہ بات ہمیشہ مجھے سب سے اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اپنے حسن پر غرور نہ کرنا، یہ حسن خراب ہو سکتا ہے لیکن سیرت اور کردار کبھی خراب نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ اپنے کردار کو بھی اپنے حسن کی طرح ہی صاف ستھرا رکھنا، اپنے کردار کو اپنے حسن سے زیادہ پرکھنا۔ یہ ایک فانی چیز ہے، حسن ایک فانی چیز ہے اور وقت کے ساتھ ڈھل جائے گا، باقی رہ جائے گا تو تمہارا عمل اور تمہارا ہنر۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کو یا پھر اپنے شوہر کو بھی اپنے سے کمتر مت سمجھنا بیٹا، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بہت خوب ہی بنایا ہے، اور شکل و صورت کے حساب سے لوگوں سے پیش مت آنا۔ میں نے سارا بچپن امی کی یہ نصیحتوں سنی تھی، اور اب جوانی کے ساتھ ساتھ مجھ میں اتنا عقل و شعور بھی آ گیا تھا کہ مجھے کسی بھی چیز کا رتی برابر بھی غرور نہیں تھا۔ میں امی کی نصیحتوں کو لے کر بڑی ہوئی تھی، اس لیے مجھے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اپنے غرور کو ختم کرنے کے لیے، اپنی عقل کو ختم کرنے کے لیے۔ میں گھر کے ہر کام میں طاق تھی، کئی لوگوں کا کھانا بنانے میں ماہر تھی، کئی لوگوں کا کھانا ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر چٹکیوں میں بنا لیتی تھی۔ سلائی کڑھائی تو جیسے میرا مشغلہ تھا، ہر قسم کا ٹانکا میں ایسا بناتی کہ دیکھنے والا عشق کر اٹھتا۔ FA تک میں نے پڑھائی کی، اور وہ بھی جتنا ہو سکا اچھا پڑھا، اور پھر خوب محنت کی۔ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ خوبصورت لڑکیاں پڑھائی میں بالکل بھی تیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں کوئی سلیقہ ہوتا ہے، بس ان کے پاس حسن آ جاتا ہے تو اتراتی پھرتی ہیں، وہ بس اپنا حسن سنوارنے میں ہی لگی رہتی ہیں۔ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں تانے بھی بہت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسے اپنے حسن کا غرور ہوگا۔ میں نے سب لوگوں کی اتنی باتیں سنی تھی کہ مجھ پر یہ جنون سوار ہو گیا کہ ان سب لوگوں کو غلط ثابت کرنا ہے۔
میں نے اسی جنون اور لگن میں دن رات پڑھنا شروع کر دیا۔ ساری رات رٹا مارتی رہتی۔ امی مجھے کہتی کہ بیٹا تمہیں اتنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کون سا آگے نوکری کرنی ہے یا اور پڑھنا ہے، بس شادی ہی کرنی ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ شکل اچھی ہے اور سلیقہ بھی ہے، آرام سے ہو جائے گی بیٹا، تمہیں اتنی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اتنا زیادہ پڑھائی لکھائی کی ضرورت ہے، تمہیں تو کوئی بھی پسند کر لے گا، تم خود کو بس اتنا ہلکان مت کرو بیٹا۔ اور میں تھی جو امی کی یہ باتیں سن کر بس مسکرا کر رہ جاتی۔ میں ان کو کیسے بتاتی جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اور میں جھیل رہی تھی، بلکہ وہ کیا میں کسی کو بھی بتاتی تو اسے یہ وجہ مذاقیہ چیز لگتی، سب کو یہ وجہ مذکّر خیز ہی لگتی کہ میں صرف لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہوں کہ خوبصورت لوگ بھی پڑھائی لکھائی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے سب کی باتوں کو ایک طرف ڈالا اور اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا، اور جس دن میرا نتیجہ آیا اس دن سب کے منہ پر کفل لگ گیا تھا۔ میں نے پورے گاؤں میں اول پوزیشن لی تھی اور ان سب لوگوں کے منہ پر تالا لگا دیا تھا، اور جو لوگ کہتے تھے کہ حسین لڑکی پڑھ نہیں سکتی ان کے منہ پر تو یہ تماچا تھا، بلکہ صرف اپنے گاؤں میں ہی نہیں پورے 8 قصبوں کے نتائج ملا کر بھی دیکھا جائے تو میں اول تھی۔ اس دن سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے، ہر کوئی اماں ابا کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی تو ہر فن میں ماہر ہے، اس کی تقدیر تو جیسے رب کے سنہری قلم سے لکھی گئی ہے، پیاری بھی پہلے ہی بہت تھی اور اب تو پڑھائی میں بھی اتنی اچھی نکلی۔ میرے اتنے اچھے نتیجے سے مجھے حوصلہ ملا تھا اور میں نے سوچا کہ شہر جا کر یونیورسٹی میں پڑھوں گی، اور جس طرح سے ابا خوش تھے مجھے امید تھی کہ وہ مان بھی جائیں گے اور آسانی سے مجھے اجازت بھی دے دیں گے۔ میں نے خوابوں میں خود کو شہر میں بھی کئی بار دیکھا لیا تھا، اور پھر جب میں نے ابا سے آگے پڑھنے کی بات کی تو وہ حسب توقع مان بھی گئے اور بنا کسی ہیلو حجت کے اجازت دے دی۔ ابا نے میرے شہر جانے کی بات خاندان میں کی تو جیسے طوفان آ گیا، اور میرے شہر کے کالج میں پڑھنے کی جب خبر اڑی تو یہ خبر آگ بن کر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ میں نے کئی کالجوں کے فارم لے لیے تھے اور سب کے سب لڑکیوں کے تھے، میں چاہتی تو جس بھی کالج پر ہاتھ رکھتی میں وہاں داخلہ مل جاتا مجھے، لیکن میں اپنا ماحول اور خاندان کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے میں نے لڑکیوں کے کالج کے فارم لیے تھے، مگر میرے تایا نے بنا کچھ سنے منع کر دیا۔ وہ ہمارے خاندان کے سربراہ تھے اور ان کی حکم دولی کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابا نے بہت کہا کہ انہیں اپنی بیٹی اور اپنی پرورش پر بہت بھروسہ ہے، لیکن تایا ابا نے سخت الفاظ میں منع کر دیا، اور تایا ابا نے کہا کہ اس کی شکل بھی اچھی خاصی خوبصورت ہے، وہاں جائے گی تو ضرور ایک نہ ایک چکر چلائے گی، اور اگر یہ کسی لڑکے کے چکر میں پڑ گئی اور منہ کالا کر لیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔